بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی کراہیت الصلاۃ بعد العصر و بعد الفجر۔ نئی حدیث کے اندر فجر کی نماز کے بعد یعنی فجر کے فرض پڑھنے کے بعد اور عصر کے فرض پڑھنے کے بعد نوافل پڑھنا اور دوسری نمازوں کی ممانعت آئی ہے، لیکن اصل میں اگر غور کیا جائے تو یہ 5 اوقات ہیں۔ ٹوٹل کراہیت کے 5 اوقات ہیں۔ سورج کے نکلنے کا وقت، نمبر 2 بالکل دوپہر جب سورج سر پہ ہوتا ہے عند الاستواء جس کو کہتے ہیں، یعنی دوپہر کے وقت، عند الغروب سورج غروب ہونے کے وقت، اور بعد الفجر فجر کے فرض کے بعد، اور بعد العصر عصر کی نماز کے بعد۔ یہ 5 اوقات ہوئے۔ پھر فقہاء نے ان 5 اوقات کے 2 گروپ بنائے ہیں۔ ان 5 اوقات کے 2 گروپ بنائے ہیں۔ ایک گروپ کے اندر طلوع اور عین زوال اور غروب کا یہ وقت ہے۔ ایک گروپ میں یہ 3 وقت آتے ہیں۔ ان 3 اوقات کے اندر کسی قسم کی نماز پڑھنا، چاہے وہ ادا ہو، چاہے وہ قضا ہو، چاہے وہ نماز جنازہ ہو، چاہے وہ سجدہ تلاوت ہو، چاہے وہ نوافل ہو، ان اوقات میں کسی قسم کی نماز کی اجازت نہیں دی گئی۔ کیوں؟ کہ ان اوقات کے اندر جو ہے وہ سورج کو پوجنے والے جو ہیں وہ سورج کو پوجتے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے جب سورج نکلتا ہے تو شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان، اور جب غروب ہوتا ہے تو شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان، یعنی شیطان سورج کے نکلنے کے وقت وہاں کھڑا ہو جاتا ہے، اور جو سورج کو عبادت کرنے والے ہوتے ہیں وہ اصل میں شیطان کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب غروب ہوتا ہے تو وہاں جا کے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے سینگوں میں غروب ہونے کا مطلب یہ ہے، تو اس وقت جو عبادت کرتے ہیں وہ بھی شیطان کی عبادت کرتے ہیں، اور جب بالکل سر پہ کھڑا ہو جاتا ہے زوال کے وقت تو شیطان جا کے اس کے ساتھ مل جاتا ہے۔ گویا کہ درپردہ سورج کی عبادت نہیں ہوتی، درپردہ شیطان کی عبادت ہو رہی ہے۔ تازیان شیطان اور شیطان سے حفاظت 2 کتابیں ہیں، وہ پڑھنے کی ہیں، اس میں یہ واقعات لکھے ہوئے۔ تو ان 3 اوقات کا یہ جو گروپ ہے جو علماء نے بنا، اس میں اتفاق ہے کہ کسی قسم کی کوئی نماز نہیں پڑھ سکتی، نہ فرض، نہ ادا، نہ قضا، نہ نماز جنازہ، نہ سجدہ تلاوت، کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اب دوسرے گروپ میں ان 2 اوقات کو شامل کیا گیا ہے، فجر کے فرض پڑھنے کے بعد اور عصر کے فرض پڑھنے کے بعد۔ یہ جو وقت ہے فی نفسی ہی اس وقت میں کوئی خرابی نہیں ہے، ان دونوں اوقاتوں میں فی نفسی ہی کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن ان اوقات میں نوافل پڑھنے کی اور باقی جو نمازیں پڑھنے کی ہے اس میں اختلاف ہے۔ اب قضا ان اوقات میں پڑھ سکتے ہیں، اس میں اتفاق ہے کہ فجر کے فرض کے بعد، عصر کے فرض کے بعد قضا نماز آپ پڑھ سکتے ہو، اس میں اتفاق ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور دوسری نمازوں کے بارے میں اختلاف ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ ان اوقات میں ایک تو قضا ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہو، ہاں البتہ سجدہ تلاوت کر سکتے ہو، اور اسی طرح نماز جنازہ اگر آ گئی تو وہ بھی پڑھ سکتے ہو۔ اس میں ان کے علاوہ جو نمازیں ہیں وہ آپ نہیں پڑھ سکتے۔ ان نوافل ہیں، اتحیۃ المسجد ہیں، اتحیۃ الوضو ہیں، اسی طرح اللہ جل شانہ ہم سب کو بار بار لے جائے حج کے لیے تو طواف کا 2 گانا ہے، طواف کا 2 گانا ہے۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آپ واجب لعینہ اور واجب لغیرہ، یعنی آپ اس اوقات میں آپ کیا کر سکتے ہو کہ قضا تو پڑھ سکتے ہو، لہٰذا وہ کہتے ہیں اس اوقات میں جنازہ بھی پڑھ سکتے ہو، سجدہ تلاوت بھی کر سکتے ہو، اور طواف کا 2 گانا بھی پڑھ سکتے ہو، اور اسی طرح وہ نمازیں جن کے سبب ہیں جیسے اتحیۃ المسجد ہے اور اتحیۃ الوضو ہے وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہو، وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہو۔ اور دلیل ان کی یہ ہے کہ اگلا باب اس کے لیے آ رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے عصر کے بعد 2 رکعت نفل پڑھے ہیں، اللہ کے نبی سے عصر کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنا ثابت ہے، تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ثابت، اس کے لیے اگلا باب آ رہا ہے۔
اس کے لیے اگلا باب آ رہا ہے۔ تو بہرحال یہ دو گروپ ہیں ان 5 اوقات کے، ایک سورج کے نکلنے کے وقت طلوع اور عین دوپہر کے وقت اور غروب کے وقت، اس گروپ میں کوئی نماز نہیں ہو سکتی۔ دوسرا گروپ جو ہے یعنی فجر کی فرض پڑھنے کے بعد اور عصر کے فرض پڑھنے کے بعد کے جو وقت ہے، میں نے عرض کیا کہ اس کے اوقات میں کوئی خرابی نہیں ہے، ان اوقات میں کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن اس میں ہمارے امام صاحب کہتے ہیں بلکہ قضا میں تو اتفاق ہے۔ دوسری نمازوں میں امام صاحب کہتے ہیں کہ جنازہ، سجدے تلاوت وغیرہ پڑھ سکتے ہیں، باقی کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ طواف کا دوگانہ، اتحیۃ المسجد اور اتحیۃ الوضو وہ پڑھ سکتے ہیں، باقی نوافل کے اندر نہیں پڑھ سکتے۔ اور اس باب کے اندر جو روایات ہیں وہ حد بعض کے نزدیک حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہیں، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً وفی الباب میں 18 صحابہ کے نام لیے ہیں، لیکن اگر دوسری احادیثوں سے نام جمع کی جائے تو یہ فہرست دگنی ہو جائے گی، یعنی 18 کی بجائے یہ 36 تک چلی جائے گی۔ اسی لیے بعض حضرات نے 36-40 حدیث تواتر کے لیے راویوں کا بعض نے 40 لکھا ہے کہ 40 اگر راوی کسی روایت کے ہوں تو وہ حدیث حد تواتر تک پہنچ جاتی ہے، تو لہٰذا اس باب میں جو احادیث ہیں وہ حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہیں۔ اور یہ میں نے عرض کیا نا کہ ان اوقات میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عصر کے بعد نفل پڑھنے میں لوگوں کو مارتے تھے، جو عصر کے بعد نفل پڑھتا تھا تو درے سے اس کی پٹائی کرتے تھے، اسی لیے امام صاحب نے کہا کہ عصر کے بعد نماز جنازہ، سجدہ تلاوت، قضا کے علاوہ نفل آپ نہیں پڑھ سکتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب یہ مارتے تھے تو حضرت زید بن خالد الجہنی جو تھے وہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں کیوں لوگوں کو مارتا ہوں۔ مصنف عبد الرزاق اور مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے، مصنف عبد الرزاق اور مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اس لیے لوگوں کو مارتا ہوں، اگر لوگوں کو نفل پڑھنے کی اجازت دے دی گئی تو یہ نفل پڑھتے 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 مکروہ وقت میں چلے جائیں گے، مجھے اس بات سے اخشا، خوف ہے کہ یہ لوگ مکروہ وقت کے اندر بھی نہ چلے جائیں اور نوافل کا سلسلہ مکروہ وقت تک جاری رہے، اس لیے میں لوگوں کو مارتا ہوں کہ عصر کے بعد نفل نہیں پڑھنا۔ اور لازمی بات ہے کہ مسجد نبوی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب یہ لوگوں کی ڈانٹتے تھے یا درے سے کسی کو مارا ہوگا تو صحابہ کی موجودگی میں کیا ہوگا۔ اب ظاہر بات ہے کسی صحابی نے بھی اس پہ انکار نہیں کیا، کسی صحابی نے بھی اس پہ انکار نہیں کیا، تو اس لیے امام صاحب کہتے ہیں کہ عصر کی نماز یا فجر کے بعد اب قضا پڑھ سکتے ہو، نماز جنازہ، سجدے تلاوت کر سکتے ہو، باقی کسی نماز کی اجازت نہیں۔ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو کہتے ہیں کہ عصر کی نماز کے بعد وہ 2 رکعت نفل کی جو بات کہتے ہیں وہ باب ما جاء فی الصلاۃ بعد العصر میں اس کی تفصیل انشاءاللہ وہاں عرض کر دیں گے۔